اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمام حضرات کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وحدہ لا شریک پروردگار نے ہمیں وہ عظیم ترین مہینہ عطا فرمایا ہے جس مہینے کو اس نے خود اپنی ذات والا صفات سے متصف فرمایا ہے۔ یہ مہینہ کسی اور کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان وحدہ لا شریک پروردگار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر آج تمام مخلوق خدا مہمان ہے اور میزبان ذات پروردگار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ذات پروردگار میزبان ہو اور مہمان پوری کائنات ہو تو پھر کیا کیا نعمتیں وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے میسر نہ ہوں گی۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی سعادتوں سے اس کی فیضیاب ہونا ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ جتنا زیادہ کوشش اور کاوش کر سکیں اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے حاصل کریں، اس لیے کہ یہ اہم ترین مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی عطا کا مہینہ ہے اور اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم نے اس منزل کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس مہینے کے اندر اس وقت آپ کی خدمت اقدس کے اندر ایک خاص موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہوگا دعا، اور دعا کے حوالے سے ہم نے 3 شقوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کیوں، کب، کیسے، یہ 3 سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں۔ دعا کیوں، دعا کب، دعا کیسے۔ بہت سارے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں انسان آنے کے بعد یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ آخر ہم دعا کیوں مانگیں، دعا کی ضرورت کیوں ہے، اس کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع کی اہمیت اور افادیت سے تھوڑا سا آج شب اول ہے خدمت اقدس میں ہم پیش کریں تاکہ آپ حضرات اس دعا کی حیثیت کو سمجھ سکیں۔ بہت سارے مطالب ہیں اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، گویا ایک پل صراط ہے، اس کے اوپر ہم سب کو روزانہ سفر کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسے مراحل سامنے آتے ہیں کہ قدم بقدم ایسے شکوے، ایسے شکایات بارگاہ خداوندی میں ہم کرنے لگتے ہیں کہ پروردگار یہ کیوں، یہ کس لیے، پروردگار یہ کس لیے، پروردگار یہ کس لیے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں کس مہینے کے اندر کیا عنوان دے کے ہم سے کیا طلب کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ماہ مبارک کی برکتیں آپ لوگوں کی شامل حال ہو چکی ہیں۔ آج تمام لوگ ایک دوسرے کو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں۔ رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک کے الفاظ آج میری زبان پر بھی ہیں، آپ کی زبان پر بھی ہیں۔ لیکن آئیے اس ماہ مبارک رمضان کی اس برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ یہ مہینہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ یہ مہینہ جہاں برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں رحمتوں کا مہینہ ہے، جہاں اس کی عطا کا مہینہ ہے، جہاں توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ مہینہ دعا بھی ہے۔ یہ شہر الدعا ہے، یہ بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اب دعا کیا، دعا کا مطلب کیا ہے؟
یاد رکھیں سب سے افضل عبادت اور سب سے چھوٹا وہ راستہ جس کے نتیجے میں ایک بندہ اپنے پروردگار سے نہایت قریب ہوتا ہے، اس راستے کا نام دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعا کے اندر انسان تضرع کے ساتھ، گریے کے ساتھ، مناجات کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر یقین میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یقین اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ صفات پروردگار کا یقین، اس کی ذات کا یقین، اس کے ہونے کا یقین، تو پھر فوراً یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند بھی تو ہونا چاہیے، جب وہ ہے تو اس کی بارگاہ میں ہمیں گفتگو کو کرنے کا موقع بھی تو ملنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات اس منزل کے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مختلف حیثیتوں کو ساتھ میں ان چیزوں کو پیش فرمایا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت 10 میں عرض کروں، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ غافر کی آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ سنیں گے آپ حضرات، جملہ سنیں آپ، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فرماتا وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا رب، اللہ اکبر، اس لفظ میں کتنی مٹھاس ہے۔ تمہارا پالنے والا، تمہاری ضرورتوں کا تم سے زیادہ خیال رکھنے والا، تمہاری الطاف کے اوپر مسلسل نظر کرم کرنے والا پروردگار، وہ جس نے تمہیں اس کائنات میں بعد میں بھیجا، تمہاری غذا کا اور تمہاری ضرورتوں کا اہتمام پہلے کر دیا۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، مجھ سے گڑ گڑاؤ، مجھ سے طلب کرو، میری بارگاہ میں مناجات کرو، میری بارگاہ میں دست سوال پھیلاؤ، ادعونی، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد ذرا لہجہ بدل کے ذات پروردگار نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یاد رکھو، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، یہ تکبر کرتے رہیں گے۔ غور کیجئے گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یہ تکبر کرتے رہیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے جب کسی نے معصوم سے پوچھا مولا ذرا بتائیے اس آیہ کریمہ میں عبادت سے مراد کیا ہے، معصوم نے فرمایا اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ حکم دیتا، صرف حکم ہی نہیں دیتا۔ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں کتنے مرحلے ہیں۔ پہلی منزل، اس آیہ کریمہ میں وحدہ لا شریک پروردگار نے ہمیں حکم دعا دیا ہے، دعا کا حکم، مجھ سے مانگو۔ دوسری منزل، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہم سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ غور کیجئے گا آپ، دعا کا حکم دیا ہے، دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور تیسری منزل، پھر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو اس منزل کے اوپر دعا کے ہم پلہ قرار دیا ہے، بلکہ میں جملہ کہوں کہ اس منزل کے اوپر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت دعا ہی کو عبادت قرار دیا ہے۔ تین منزلیں گزری اور چوتھی منزل جہاں پروردگار نے ترک دعا کو تکبر کا لفظ دیا ہے۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو اس دعا سے تکبر کرتے ہیں۔ اور پانچویں منزل کہ جو انسان تکبر کرتا ہے اور دعا کو چھوڑتا ہے، اس کا ٹھکانہ ذات پروردگار نے جہنم قرار دیا ہے۔ تو 5 منزلیں اہمیت دعا کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود آپ ہماری خدمت اقدس کے اندر عرض کریں گے کہ بارہا قرآن مجید کی آیتوں کو اٹھا کے دیکھیے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت موجود ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے، انی مجھ سے متعلق، اے میرے رسول جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں جب بھی کوئی پکارنے والا میری بارگاہ میں پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ میں اس کی پکار کے اوپر جب وہ پکارتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بندے تو مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھے دوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا مجھ سے سوال کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری اوپر ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، شاید یہی تمہارے لیے باعث رشد و ہدایت ہو، شاید یہ تمہارے لیے باعث ہدایت ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنا زیادہ ہم بارگاہ خداوندی میں دست دعا پھیلائیں گے، اتنا زیادہ رشد و ہدایت سے قریب تر ہوں گے۔ اہمیت دعا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کسی نے آنے کے بعد میرے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا ایو عبادت احسن و افضل، مولا کون سی ایسی عبادت ہے جو سب سے اچھی بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے؟ مولا بتائیے کون سی عبادت ہے جو سب سے افضل بھی ہو اور سب سے اچھی بھی ہو؟ فقال لیس عبادہ احسن عند اللہ تبارک و تعالی من ان یسألوا ان، یاد رکھو کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہیں ہے جو اچھی ہو اللہ کے نزدیک مگر یہ کہ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا جائے، اس کی بارگاہ میں دست سوال طلب کیا جائے، اس کی بارگاہ میں انسان کچھ مانگے، اس سے بہتر اور یہ بات کچھ نہیں۔ یہی وجہ بھی ہے فرماتے معصوم وَيَطْلُبُ مِن مَرَاحِمِهِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَّ الَّتِي عِندَهُ، لہذا جو وہ رحمتیں جو غیر متناہی ہیں، جن کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جن کا سلسلہ کبھی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس سلسلے کو اللہ کی بارگاہ میں سوال کے ذریعے سے طلب کرو، مانگو اللہ سے، طلب کرو پروردگار سے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا کرم ختم ہو سکتا ہے لیکن ذات پروردگار کا کرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی عطا کے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آنے والا میسر ہے، کچھ روایتوں کے مطابق امام کا غلام ہے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میسر ادعو ولا تقل ان المقدر کائن، اے میسر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، اے میسر اس کی بارگاہ میں طلب کرو، یہ نہ کہو کہ جو کچھ مقدر ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ مقدر ہے، جو مقدر ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، لہذا جو تقدیر ہے میں تقدیر پہ شاکر رہنا چاہیے، جو اس نے مقدر کر دیا، جو اس نے لکھ دیا ہمارے بارے میں اور ہمارے متعلق کہہ دیا، بس وہ ملنا ہی ملنا نہیں،
خبردار یہ نہ کہنا کہ جو مقدر ہے اس کے اوپر ہمیں صابر ہونا ہے اور شاکر نہیں، اس کی بارگاہ میں طلب کو. جملہ سنیے گا، فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَنزِلَةً لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى تِلْكَ الْمَنزِلَةِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ. یاد رکھو کچھ منزلیں وہ ہیں کہ جن منزلوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ دعا کرے تو پروردگار اس منزل تک پہنچاتا ہے. تو بہت سارے مراحل فقط اور فقط دعا سے مخصوص ہیں. یہ ہمارے چھٹے امام کے جملے ہیں. کریں وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا أَسَمَّ فَمَّ. رکھو اگر کوئی اپنے منہ کو بند کر لے، گونگا ہو جائے، وَلَمْ يَدْعُ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے، وَلَمْ يَسْأَلْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ سے ایک بھی سوال نہ کرے، لَمْ يَسِلْهُ شَيْءٍ، تو اس تک کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی. فَطْلُبْ حَتَّى يُعْطِيكَ، لہذا تم طلب کرو، مانگو تاکہ دینے والا تمہیں دے، تاکہ تمہیں عطا کرنے والا عطا کرے. لہذا اس کی بارگاہ میں طلب کرو، اس کی بارگاہ میں مانگو، اس کی بارگاہ میں سوال کرو، اس کی بارگاہ میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے. یہی وجہ کا فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا امام کے جملے، واللہ قسم بخدا امام کے جملوں پر جانے قربان. فرماتے ہیں یا میسر من دق بابا واکثر الدق، اے میسر جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جتنا زیادہ کھٹکھٹاتا ہے، یفتح علی وجہہ الباب، البتہ تو یقیناً اس کے سامنے دروازہ کھلتا ضرور ہے. اے میسر طلب کرو اس کی بارگاہ میں، اے میسر مانگو اس کی بارگاہ میں، اے میسر طلب کرو. جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا زیادہ اس کو ملتا. جملے امام کے ہے، میسر جو طلب کرتا ہے، جو دق کرتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے، تو جو کھٹکھٹانے والا کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ یقیناً اس کے سامنے اپنے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے. لہذا عطا الہی کا مہینہ ہے. اس عطا الہی کے مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیے اور طلب کیجئے کہ پروردگار آپ کی طلب کے مطابق کم سے کم آپ کو عطا تو کر سکیں، ورنہ اس کی عطا آپ کی طلب کی محتاج نہیں ہے. آپ نہیں مانگتے تب بھی وہ دیتا ہے. خون کی روانی ہم نے مانگی تھی، اس نے دے دی. آنکھوں میں بینائی ہم نے مانگی تھی، اس نے دے دی. دل کی دھڑکن کیا ہم نے اس سے مانگی تھی، اس نے پھر بھی دے دی. کتنی چیزیں ہیں جو بغیر مانگے وہ دیتا ہے. تو جو بغیر مانگے اتنی چیزیں دے رہا ہے تو اے میسر طلب کرو، مانگو اس کی بارگاہ میں، طلب کرو، ہاتھوں کو پھیلا. یہی وجہ بھی ہے. جملے ہیں میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے. فرماتے ہیں من لم یسأل من فضل اللہ یفتقر. یاد رکھو جو بھی فضل خدا سے سوال نہیں کرتا وہ ہمیشہ فقیر رہتا ہے، ہمیشہ فقیر رہتا ہے، ہمیشہ فقیر رہتا ہے. میرے چھٹے امام کے جملے ہیں، صادق آل محمد کے جملے ہیں، جو بھی فضل خدا سوال نہیں کرتا. لہذا سوال کرو تاکہ تمہارا فقر دور ہو، تمہاری احتیاج دور ہو، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں. یہی وجہ بھی ہے. اب میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر آپ نے 8ویں امام، کیونکہ معاف کیجئے گا اس منزل کو، پھر میں اس سے پہلے میں خدمت میں پھر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جملہ ارشاد جو امام نے ارشاد فرمایا ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. امام فرماتے ہیں علیکم بالدعاء، دعا کو اپنے اوپر واجب قرار دے لو. تمہارے اوپر دعا بہت توجہ، علیکم بالدعاء، دعا تم پہ واجب ہے، دعا تم پہ ضروری ہے، دعا تم پہ لازم ہے. امام کے جملے سنیے گا، فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَكُمُ الْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ بِعِبَادَةٍ مِثْلَ الدُّعَاء. یاد رکھو کسی ایک عبادت کی بنیاد پر بھی تمہیں قربت خدا حاصل نہیں ہو سکتی جتنی جلدی قربت خدا تمہیں دعا کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. غور کیجئے گا، آپ کسی بھی بات، جملے معصوم کے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَكُمُ الْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادَةٍ مِثْلَ الدُّعَاء. دعا سے جتنی جلدی
قربت خدا کسی بھی عبادت سے اتنی جلدی قربت خدا حاصل نہیں ہو سکتی. یہ معصوم کے جملے. فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكُوا طَلَبَ الْحَاجَ الصَّغِيرَةِ لِأَجْلِ صِغْرِهَا. فرماتے ہیں خبردار کسی چھوٹی سی بھی دعا کو، کسی چھوٹی سی بھی حاجت کو، خبردار اس کو چھوٹا ہونے کے نتیجے میں کبھی یہ سمجھ کے بارگاہ خداوندی میں طلب نہ کرنا کہ یہ چھوٹی ہے. خبردار، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. کسی چھوٹی دعا کو یہ سوچے کہ چھوٹی ہے، چلو کیا مانگیں اس سے، مانگے تو بڑی مانگے. فَإِنَّ الْحَاجَ الصَّغِيرَ وَكَبِيرَ كُلُّهَا بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یاد رکھو، حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب حاجتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہذا ان حاجتوں کو اس کی بارگاہ میں طلب کرو تاکہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے اور تمہارے فقر کو دور کرنے کے بعد تمہیں غنی کر دے، منہ میں مستغنی کر دے. ظاہر ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے وہ کسی کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ در در ہاتھ پھیلاتا ہے، جگہ جگہ ہاتھ پھیلاتا ہے، دروازے دروازے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھٹک بھٹک کے ہاتھ پھیلاتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا جائے. یہی وجہ ہے کہ اب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ ہتھیار ہے مومن کا. کس لیے؟ لدفع اعدائہ، جتنے بھی مومن کے دشمن ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے اگر کوئی اس کے پاس ہتھیار ہے تو اس ہتھیار کا نام دعا، اس اسلحے کا نام دعا، اس حسلے کا. وہ عمود الدین، اور صرف مومن کا اسلحہ ہی نہیں ہے، دین کا عمود بھی ہے. الذی بہ المؤمن قائم، وہ عمود جس کی بنیاد پر ایک مومن قائم ہے، قوام اس کو ملا ہوا ہے. اس کو اس زندگی کے اندر اگر سکون میسر ہے تو اسی عمود کی بنیاد پر ہے. کہتے ہیں وَنُورُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کا نور اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں. فرماتے ہیں ان امیر المؤمنین علیہ السلام کان یقول، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ احب الاعمال عند اللہ تعالی فی الارض الدعاء، زمین کے اوپر اللہ کے سب سے بہترین پسندیدہ اعمال میں سے اگر کوئی عمل ہے تو اس عمل کا نام دعا ہے، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. وقالا، اور یہ فرمایا کہ ان امیر المؤمنین کان یدعو کثیرا، اگر مولا امیر المؤمنین کی زندگی کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ دعا مانگنے والے خود مولا امیر المؤمنین ہیں. غور کیجئے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس منزل کے اوپر کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ مومن کا اسلحہ دعا ہے، تو اس منزل کے اوپر کہ جہاں ہر طرف سے ہم، چاروں طرف سے ہم بالکل گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے درمیان. کتنے دشمن آج ہمارے ہیں، لہذا ہر دشمن سے دور ہونے کے لیے، ان کو دفع کرنے کے لیے اگر کوئی اسلحہ حضور سرور کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو وہ دعا ہے. ہم ہاتھوں کو اٹھائیں، ہم طلب کریں، ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں جتنی طلب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس منزل کے اوپر صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور سرور کائنات نے فرمایا تُرِيدُونَ أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلَاحٍ يُنْجِيكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسا اسلحہ بتاؤں جس اسلحے کے نتیجے میں تمہیں نجات مل سکے؟ کس سے؟ کم من اعدائکم، تمہارے دشمنوں سے. قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا اسلحہ ہے جس کے نتیجے میں ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں، وہ کون سا؟
فقال ادعوا ربکم باللیل والنہار، فرمایا اپنے پروردگار کو صبح اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، شام کو اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، فإن سلاح المؤمن الدعاء، اس لیے کہ مومن کا سلاح اور اسلحہ اگر کوئی ہے تو دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس منزل تک میں سمجھتا ہوں آپ ہماری خدمت اقدس کے اندر میں نے پیش کیا، یقیناً ہم اس منزل کو لگاتار تسلسل کے ساتھ میں آپ حضرات خدمت اقدس میں التماس ہے کہ خود تشریف لے کے آئیے، اپنے دوستوں کو مدعو کیجئے، اور جو ہماری گفتگو ہم کر رہے ہیں اگر کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، فوراً آپ اس کو اس موضوع سے متعلق ہم سے فوراً آپ کئی ایک ذریعے ہیں، کمنٹس کے ذریعے سے، آپ ان باکس میں میسج کے ذریعے سے، اس کے علاوہ آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے پیج کے اوپر موجود ہے، آپ فوراً سوال کریں۔ آپ کا سوال ہمیں مسلسل حوصلہ بھی دے گا اور موضوع کی مختلف گرہوں کو کھولنے کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ العظیم۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان کی اس آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور واقعاً دعا کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ دعا کے حوالے سے جتنے بھی مراحل اور جتنے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم کم سے کم جلدی سے جلدی کوشش کریں کہ وہ پہنچائیں، اور آپ لوگ اس منزل کے اوپر ہمارے ساتھ میں رہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ العزیز۔ ہم بہت جلدی اس کے اوپر بھی بہت کچھ ڈال رہے ہیں، اور جو دروس چل رہے ہیں وہ تمام دروس بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔